بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکمت پرس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ آؤ تقریر کرنا سیکھے میں۔ ناظرین، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دوسرے مرحلے میں جہاں قرآنی آیات اور احادیث جمع کر رہے ہیں، اور اس کی یہ چوتھی ویڈیو ہے جس میں ہم نے ارادہ کیا تھا کہ احادیث جو مختصر چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں، لیکن جب میں ان احادیث کو تلاش کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا، کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، تو چند آیتیں مجھ سے ایسی ٹکرائیں جنہوں نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں نے مجبور ہو گیا میں کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور ان آیتوں کو اگر میں شیئر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں اس عنوان کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہو جائے گی۔ تو مزید 5 آیتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ آج پھر سے اس چوتھی ویڈیو کے اندر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ویسے بھی آپ کے پاس جتنا زیادہ مواد ہوتا ہے اتنی زیادہ طاقت آپ کے پاس ہوتی ہے، اتنے زیادہ ہتھیار آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو تقریر کے لیے جتنے زیادہ مواد آ جائیں وہ کم ہی ہیں۔ تو بہرحال آئیے ان چند آیتوں کو جنہوں نے مجھے بہت اور بےحد متاثر کیا ہے آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہی تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے، وگرنہ تمہارے اعمال ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے۔ گویا اس آیت کریمہ میں ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ اس کے رسول ہی کی ہر معاملے میں اطاعت اور فرما برداری کی جائے، کسی اور کو اپنا مطیع اور اپنا فرما بردار نہ بنایا جائے، کسی اور کی اتباع کر کے اپنے اعمال کو غارت نہ کیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عمدہ نمونہ موجود ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہی ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل پیروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 3۔ اللہ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورہ فتح آیت نمبر 17۔ اللہ نے فرمایا، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ اکبر۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور تمہیں جو کچھ بھی ہمارا نبی ہمارا رسول دے اسے لے لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، ہمارا نبی ہمارا رسول جو کچھ بھی تمہیں دے اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ گویا ہر کام میں، ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہمیں دیں، نماز پڑھنے کا طریقہ ہو، روزہ رکھنے کا طریقہ ہو، حج کرنے کا طریقہ ہو، دنیا کے اندر رہ کر کے آپ نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے اور جو کچھ بھی آپ نے ہمارے لیے فرمایا ہے، ہر معاملے میں آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5۔ اللہ نے فرمایا، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ سورہ نور آیت نمبر 51 کہ اللہ نے فرمایا، بے شک جب ایمان والوں کا اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اس کے رسول تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو ایمان والوں کا ایک ہی قول ہوتا ہے
سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، ایمان والوں کا قول تو یہ ہے جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ گویا اس آیت کریمہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے میں اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے میں ذرا بھی تاخیر اور ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سنتے ہی اس پر لبیک آمنا اور صدقنا کہنا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا۔ جبکہ یہودیوں کا قول اللہ نے فرمایا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہاں اہل ایمان کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول جب ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو ناظرین یہ 5 آیتوں کو میں نے مقری.com پر پھر سے اپڈیٹ کر دیا ہے، تو اس کو بھی محفوظ کر لے، اس کو بھی ذہن نشی کر لے، انشاءاللہ آپ کی تقریر کے درمیان یہ ساری آیتیں آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، جاتی ویڈیو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ایک ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔